جب ہم نے دریافت کیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ وہ منصور حلاج ہے۔ شیخ فرید الدین عطار لکھتے ہیں کہ حسین کو جب جنید بغدادی سے اپنے مسائل کا کوئی جواب نہ ملا تو وہ آشفتہ و غمگین ہوئے اور بغیر اجازت حاصل کیے واپس دستر چلے گئے، جہاں انہوں نے 1 سال قیام کیا اور اس دوران میں انہیں اچھی خاصی مقبولیت حاصل ہوئی۔ انہوں نے اہل خانہ کی باتوں کو کوئی وقت نہ دی، جس کے نتیجے میں ان کے حاسد پیدا ہو گئے۔ عمر بن عثمان مکی خوستان نے ان کے بارے میں کئی خطوط لکھے اور ان کے احوال کو جاننا چاہا۔ خوستان کی نظروں میں بہت بری صورت میں پیش کیا، چنانچہ یہاں بھی دل گرفتہ ہوئے۔ تنگ آ کر انہوں نے صوفیانہ لباس اتار پھینکا اور قبا پہن کر اہل دنیا کی صحبت اختیار کر لی، لیکن اس سے ان کو خاص سکون نہ ملا۔ وہ 5 برس تک غائب رہے۔ یہ 5 برس انہوں نے خراسان، ماوراء النہر اور سیستان میں بسر کیے۔ پھر وہ اہواز چلے گئے، جہاں انہوں نے لوگوں کو وعظ و خطاب کیا، جس کی بنا پر انہیں عوام الناس کے ہر حلقے میں پذیرائی ملی۔ یہاں وہ مخلوق خدا کے اسرار بتاتے رہے، جس پر لوگوں نے انہیں حلاج الاسرار کے نام سے پکارنا شروع کر دیا۔ اب انہوں نے گڈری پہن لی اور کعبۃ اللہ کا سفر اختیار کیا۔ اس سفر میں بہت سے گڈری پوش ان کے ہمراہ ہو لیے۔ جب مکہ پہنچے تو یعقوب نہرجوری نے انہیں ساحر قرار دے دیا۔ وہاں سے پھر بصرہ آئے، یہاں سے اہواز پہنچے، جہاں اس خیال کا اظہار کیا کہ میں بلاد شرک کی طرف جا رہا ہوں گا، لوگوں کو خدا کی طرف بلاؤں۔ چنانچہ وہ ہندوستان چلے گئے۔ وہاں سے ماوراء النہر آئے، پھر چین کا رخ کیا اور لوگوں کو خدا کی طرف بلایا۔ ان لوگوں کے لیے انہوں نے کچھ کتابیں بھی لکھی۔ جب وہ قضائے عالم کا سفر طے کر کے واپس لوٹے تو مختلف خطوط اور ملکوں کے لوگوں نے انہیں اپنے خطوط میں مختلف القاب سے خطاب کیا، مثلاً ہند نے ابو المغیث، اہل خراسان نے ابو الاطہر، اہل فارس نے ابو عبداللہ، اہل خوستان نے حلاج الاسرار، اہل بصرہ نے مخبر اور اہل بغداد نے معزلم کے لقب سے پکارا۔ غرض کہ ان کے بارے میں بے شمار اقوال مشہور ہو گئے۔ کچھ عرصہ بعد عزام مکہ ہوئے، 2 سال تک وہاں مجاور حرم کی حیثیت سے مقیم رہے۔ جب واپس آئے تو ان کی حالت متغیر ہو چکی تھی، وہ پہلی سی حالت میں نہ تھے۔ اب وہ لوگوں کو کچھ ایسے الفاظ سے پکارتے اور بلاتے تھے کہ کسی کے پلے کچھ نہ پڑتا تھا، یہاں تک کہ بعض لوگوں کے مطابق انہیں 50 شہروں سے نکال دیا گیا اور ان پر کچھ ایسا گزرا کہ اس سے بڑھ کر حیران کن کوئی دور نہ تھا۔ وزیر دربار علی بن عیسیٰ کو بھی ان سے بدگمان کر دیا گیا اور آخر خلیفہ نے انہیں قید کرنے کا حکم دے دیا۔ انہیں ساحر یا حلولی جاننا تحقیق کے خلاف ہے، وہ موحد اور ولی کامل تھے۔ بہرحال بغداد میں زندیقوں کا ایک گروہ تھا جو حلول اور اتحاد دونوں اعتقادات کی نسبت سے خود کو حلاجی کہلاتا اور منصور حلاج سے خود کو منسوب کرتا تھا۔ یہ لوگ اس کی باتوں کو نہ سمجھ سکے، وہ محض تقلید کے طور پر مرنے اور چلنے پر فخر کرتے تھے۔ چنانچہ بلخ میں 2 ایسے ہی آدمیوں کے ساتھ وہی واقعہ پیش آیا جو حسین حلاج کو پیش آیا تھا، لیکن اس واقعے میں تقلید ضروری نہیں ہے۔ مجھے تعجب ان لوگوں پر ہے جو اس بات کو تو درست سمجھتے ہیں کہ کسی درخت سے ان اللہ کی آواز ہے اور درخت درمیان میں نہ ہو، لیکن ان کے نزدیک یہ روا کیوں نہیں ہے کہ حسین سے ان الحق کی آواز آئے اور حسین درمیان میں نہ ہو، جیسا کہ حق تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے بات کی، اور یہاں نہ حلول کا معاملہ ہے اور نہ اتحاد کی بات۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ حسین حلاج کوئی اور شخص ہے اور حسین منصور ملحد کوئی اور، جو محمد زکریا کا استاد اور ابو سعید کا دوست تھا۔ یہ حسین متأخر الذکر ساحر تھا۔ اول ذکر حسین منصور کا تعلق فارس کے علاقہ بیضہ سے تھا۔ اس کی پرورش واسط میں ہوئی۔ بقول ابو عبداللہ حفیظ کہ حسین منصور عالم ربانی تھا۔ وہ حضرت شبلی کا کہنا ہے کہ میں اور حلاج ایک ہی چیز ہیں۔
فرق صرف یہ ہے کہ لوگوں نے مجھے دیوانہ قرار دیا ہے اور یوں میری نجات ہو گئی، لیکن حسین کو اس کی عقل نے ہلاک کر ڈالا۔ سو اگر وہ مطعون ہوتا تو یہ بزرگ اس کے بارے میں یہ کچھ نہ کہتے۔ اس کی برائت کے لیے ہمارے واسطے یہی دو گواہ کافی ہیں۔ منصور حلاج ہمیشہ عبادت و ریاضت میں مگن رہتا، وہ معرفت و توحید کی باتیں کرتا، اہل صلاح اور تقوی کی صحبت میں رہتا، پیرو شرع اور سنت تھا۔ وہ یہ بات اس سے ظاہر ہوتی رہی، لیکن پھر بھی بعض مشائخ نے اس سے دوری اختیار کیے رکھی، جس کا سبب دین و مذہب نہ تھا بلکہ اس کی سرمستی ان کی ناراضی کا باعث بنی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حسین دن رات میں 400 رکعت نماز ادا کرتا، اور اس بات کو اس نے اپنے اوپر لازم کر رکھا تھا۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ جس مرتبہ کو تو پہنچا ہوا ہے، اس میں اس قدر زحمت و تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے جواب دیا کہ دوستوں کے حال پر نہ تو راحت اثر کرتی ہے اور نہ رنج، اسی لیے کہ دوست تو فانی صفت ہوتے ہیں، یہ رنج و راحت ان پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ بیان کرتے ہیں کہ 50 سال کی عمر میں ایک مرتبہ کہنے لگا کہ میں نے اب تک کوئی مذہب اختیار نہیں کیا، لیکن تمام مذاہب سے جو چیز خوشگوار تر ہے میں نے وہ اختیار کی ہے، یعنی نفس پر اختیار۔ چنانچہ آج تک جب کہ میں 50 برس کا ہو چکا ہوں، میں نے جو نمازیں پڑھی ہیں غسل کر کے پڑھی ہیں۔ روایت ہے کہ آغاز میں جب وہ ریاضت کیا کرتا تھا تو اس کے پاس ایک گھڑی تھی جسے اس نے 20 سال تک اوڑھے رکھا اور کبھی خود سے علیحدہ نہ کیا۔ آخر لوگوں نے سختی کر کے وہ گھڑی اتار لی۔ اس گھڑی میں بے شمار کانٹے والے کیڑے پڑ چکے تھے، ان میں سے ایک کیڑے کا وزن کیا گیا تو وہ 3 رقی نکلا۔ کہتے ہیں کہ کوئی شخص ان کے پاس آیا اور وہاں اس نے ایک بچھو دیکھا جو اس کے ارد گرد رینگ رہا تھا۔ اس شخص نے اسے مارنے کا ارادہ کیا تو حلاج نے اسے اس حرکت سے باز رکھتے ہوئے کہا کہ 12 برس ہو چکے ہیں وہ ہمارا ندیم چلا آ رہا ہے اور ہمارے گرد رینگ رہا ہے۔ منقول ہے کہ رشد خرد سمرقندی عزام کعبہ ہوا تو راستے میں مجلس واعظ بھی برپا کرتا جاتا۔ اس رشید کی روایت کے مطابق حلاج 400 صوفیوں کے ہمراہ کسی جنگل کی طرف نکل گیا۔ جب چند روز گزر گئے اور انہیں کھانے کو کچھ نہ ملا تو حسین سے کہنے لگے ہمیں بھی بنی ہوئی سری چاہیے۔ اس نے کہا بیٹھ جاؤ، پھر وہ ہاتھ پیچھے کی طرف لے جاتا اور ایک ایک بنی ہوئی سری کے ساتھ 2 روٹیاں ان صوفیوں کو دے دیتا، اور یوں اس نے 400 بنی ہوئی سریاں اور 800 روٹیاں ان لوگوں میں تقسیم کی۔ اس کے بعد وہ اس سے کھجور کے خواہاں ہوئے، جس پر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور بولا مجھے جاڑو۔ اس طرح کھجوریں اس سے جڑنے لگیں، یہاں تک کہ سب نے خوب جی بھر کر کھائیں۔ اب سلسلہ کچھ ایسا چلا کہ جس جگہ بھی کسی کانٹے دار جھاڑی سے وہ اپنی پشت لگاتا اس سے کھجور کا پھل آ جاتا۔ بیان کرتے ہیں کہ صحرا میں ایک جماعت نے اسے انجیر کی خواہش کی۔ اس نے اپنا ہاتھ اوپر بلند کیا اور تازہ انجیر کا ایک تھال ان لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ ایک مرتبہ انہوں نے اس سے حلوہ مانگا تو گرم گرم حلوے کا تھال ان کو پیش کر دیا۔ لوگوں نے کہا یہ حلوہ تو بغداد کے علاقے باب الطاق کا ہے۔ حسین نے جواب دیا کہ ہمارے لیے بغداد اور ہادیہ جنگل ایک ہی ہے۔ ایک مرتبہ اس کے ساتھ 4000 آدمی صحرا سے ہوتے ہوئے کعبہ تک گئے، اور 1 سال وہ تیز دھوپ میں کعبہ کے سامنے ننگا کھڑا رہا، جس کے نتیجے میں اس کی اعضاء سے پسینہ بہہ کر پتھر پر گرتا جاتا۔ اس کی کھال پھٹ گئی لیکن وہ وہاں سے نہ ہلا۔ لوگ ہر روز 1 روٹی اور پانی کا کوزہ اس کے پاس لا کر رکھتے تھے۔ وہ روٹی کے کناروں سے افطار کرتا اور باقی روٹی کو کوزہ آپ کے اوپر رکھ دیتا۔ کہتے ہیں کہ اس کے آزار میں بچھونے میں 1.5 اجمار رکھا تھا۔ ایک موقع اس نے عرفات کے مقام پر کہا یہ دلیل المترین حیران ہونے کے رہنما، اگر میں کافر ہوں تو میرے کفر میں اضافہ فرما۔ اور جب اس نے دیکھا کہ ہر کوئی دعا مانگ رہا ہے تو اس نے بھی ریت کے ٹیلے پر سر رکھ دیا اور مخوض نظارہ ہو گیا۔ جب سب لوگ واپس چلے گئے تو وہ آہ بھرتے ہوئے بولا بادشاہ عزیز، میں تجھے پاک جانتا ہوں اور پاک کہتا ہوں، اور تمام پاکی بیان کرنے اور تسبیح و تہلیل
کرنے والوں سے اور تمام صاحبان بندار سے زیادہ کہتا ہوں اور تسبیح کرتا ہوں۔ الہی تو جانتا ہے کہ میں تیرے شکر کے مقام پر عاجز ہوں، میری بجائے اپنا شکر کر کے وہی شکر ہے اور بس۔ کہتے ہیں کہ ایک روز صحرا میں اس نے ابراہیم خواص سے کہا، تو کس کام میں مشغول ہے؟ اس نے جواب دیا کہ توکل کے مقام پر توکل درست کر رہا ہوں۔ حسین بولا، تو تمام عمر توشکم کی تعمیر میں رہا، توحید میں کب فنا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ اصل توکل تو نہ کھانے میں ہے اور نہ تو ساری عمر توکل میں پیٹ ہی کی طرف متوجہ رہے گا، تو توحید میں کیوں کر فنا ہوگا؟ حسین سے پوچھا گیا کہ عارف کو وقت ہوتا ہے؟ اس نے نفی میں جواب دیا، کیونکہ اس کے مطابق وقت صاحب وقت کی صفت ہے، اور جو کوئی اپنی صفت کے ساتھ آرام پکڑتا ہے وہ عارف نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب تھا معلل الوقت، میرے لیے خدا کے ساتھ ایک وقت ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ خدا تک راستہ کس قدر ہے؟ جواب دیا، صرف 2 قدم ہے اور تم پہنچ گئے، اور اس طرح کہ ایک قدم دنیا سے اٹھا لو اور ایک قدم عقبہ سے، اور یہ تم پہنچ گئے مولا تک۔ اس سے فقر کے بارے میں سوال کیا گیا تو بولا، فقر وہ ہے جو غیر اللہ سے مستثنی ہو اور ناظر باللہ اللہ کو دیکھنے والا ہے، اور کہا کہ معرفت عبادت ہے اشیاء کے دیکھنے سے اور باطن میں تمام کے ہلاک سے۔ نیز جب بندہ مقام معرفت تک پہنچتا ہے تو غیب اس پر وحی بھیجتا ہے اور اس کے سر کو گنگ کر دیتا ہے تاکہ اس کے دل میں بغیر خدا کے اور کوئی خیال نہ سمائے۔ نیز خلق عظیم وہ ہے کہ جب تم خدا کو پہچان چکے ہو تو لوگوں کی سختیاں تم پر اثر نہ کریں۔ توکل کے بارے میں اس نے یہ اظہار خیال کیا کہ توکل یہ ہے کہ آدمی جب شہر میں کسی کو کھانے کے معاملے میں اپنے سے بہتر پائے تو نہ کھائے۔ اس کے نزدیک عمل کی کدورت کی آمیزشوں سے پاک ہونے کا نام اخلاص ہے۔ حسین کا کہنا ہے کہ زبان گویا خاموش دلوں کی ہلاکت کا باعث ہے، اور گفتگو علی الاسباب میں افعال شرک میں بندھے ہوئے ہیں، جب حق ان تمام باتوں سے خالی اور مستثنی ہے۔ قال اللہ تعالی، اس نے کہا ہے، دیکھنے والوں کی بصیرتیں، عارفوں کی معارف، علماء ربانی کا نور اور نجات پانے والے سابق لوگوں کا طریق، اور ازل و ابد اور کچھ درمیان میں ہے، سب حدوث سے متعلق ہیں۔ لیکن لمن کانا لہو قلب، اس کے مطابق عالم رضا میں ایک اژدہا ہے جسے یقین کہتے ہیں۔ 18,000 عالموں کے اعمال اس کے حلق میں اس طرح ہیں جیسے صحرا میں ذرہ۔ پھر اس نے بتایا کہ ہم سارا سال اس کی آزمائش و بلا کی اس طرح طالب ہوتے ہیں جس طرح کوئی بادشاہ ہمیشہ ملک کی طلب میں ہوتا ہے۔ اس کا قول ہے کہ خیال حق ایسی چیز ہے جس کی کوئی چیز برابری نہیں کر سکتی۔ یہ بھی اس کا قول ہے کہ مرید اپنی توبہ کے سائے میں اور مراد عظمت کے سائے میں ہے۔ نیز مرید وہ ہے جس کا اجتہاد اس کے مکشوفات اور سبقت لے جائے، اور مراد وہ ہے جس کے مکشوفات اس کے اجتہاد پر سبقت لے جانے والے ہیں۔ حسین کے نزدیک آدمی کا وقت سینہ آدمی کے دریا کا صدف ہے، ترک دنیا نفس کا زہر ہے، ترک عقبی دل کا زہد، اور ترک خود ذات جان ہے۔ اس سے صبر کے بارے میں پوچھا گیا، بولا، صبر یہ ہے کہ ہاتھ پاؤں کاٹ لیے اور تختے دار پر لٹکا دیں، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ کچھ کیا گیا۔ ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ 5ویں صدی ہجری کے مشہور صوفی بزرگ ہیں۔ آپ شیخ ابو الفضل محمد بن حسن مطلع کے شاگرد تھے۔ انہوں نے روحانی کسب کمال کے لیے تمام اسلامی ممالک، شام، عراق، بغداد، فارس، آذربائیجان، طبرستان، خوزستان، کرمان، خراسان اور ترکستان وغیرہ کا سفر کیا۔ وہاں کے اولیاء اعظام ابو القاسم قشیروی، ابو القاسم گراگانی اور ابو السید الخیری کی روح پرور صحبتوں سے مستفیض ہوئے۔ کشف المحجوب کے علاوہ ان کی 10 جلد ثانی بھی تھیں۔ منہاج الدین
اسرار القلب، سحر القلوب۔ انہوں نے ایک اور کتاب منصور حلاج کے کلام کی شرح اور ان کے عقیدے پر علیحدہ سے لکھی تھی، لیکن یہ تمام کتابیں ناپید ہیں۔ ان کا قول ہے کہ فقر کا مرتبہ خدا کے نزدیک بہت بڑا اور افضل ہے، اور فقیر کی تعریف یہ ہے کہ اس کے پاس کچھ نہ ہو۔ فقیر جتنا تنگ دست ہوگا، اسی قدر حال میں زیادہ کشادہ اور اس پر اسرار منکشف ہوں گے۔ غنی باللہ فاعل ہے اور اغنی اللہ فعول ہے۔ ان کی تصنیف کشف المحجوب کی اہم اور بنیادی کتابوں میں شمار ہوتی ہے، جس میں آپ حسین بن منصور کی شخصیت پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں: مستغرق معنی مقتول دعویٰ ابو المغیث الحسین بن منصور حلاج طریقت کے مستوں اور مشائخوں میں سے تھے۔ آپ بڑے قوی حال اور عالی ہمت تھے۔ ان کی شان میں مشائخ نے مختلف قصے بیان کیے۔ کسی گروہ کے نزدیک وہ مردود ہے اور کسی گروہ کے نزدیک وہ مقبول۔ چنانچہ عمرو بن عثمان المکی، ابو یعقوب نہرجوری، ابو یعقوب القطع، علی بن سہل اصفہانی اور ان کے گروہ کی ایک جز نے آپ کو رد، جبکہ ابن عطا، محمد بن حفیظ، ابو القاسم نصیر آبادی اور جملہ متاخرین نے انہیں قبول کیا ہے۔ اوپر والے لوگوں نے انہیں رد کیا ہے۔ تاہم اس امر میں ایک اور گروہ نے توقف سے کام لیا ہے، جیسے جنید، شبلی، جریری اور حجری وغیرہ۔ ایک اور گروہ نے سحر اور اس کے اسباب آپ سے منسوب کیے، لیکن ہمارے زمانے میں شیخ ابو سعید الخیر، شیخ ابو القاسم براگانی اور شیخ ابو العباس کے مطابق آپ صاحب ستر اور ایک کامل بزرگ تھے۔ استاد القاسم قشیری فرماتے ہیں کہ اگر وہ ارباب معنی اور حقیقت میں سے تھے تو حلق کے مہجور کرنے سے مہجور نہیں ہو سکتے، اور اگر وہ مردود حق اور مقبول حق تھے تو خلق کے مقبول بنانے سے وہ مقبول نہیں بن سکتے۔ چنانچہ ہم ان کا معاملہ خدا کے سپرد کرتے ہیں، اور جس قدر ان میں ہمیں حق کی نشانی کی دریافت ہوتی ہے، اس کے مطابق ہم ان کی بزرگی کو تسلیم کرتے ہیں۔ جملہ مشائخ میں سوائے چند کے کوئی ان کے کمال فضل، صفائے حال، کثرت اجتہاد اور ریاضت کا منکر نہیں۔ بعض مردمان ظاہر ان کی تکفیر کرتے ہیں، ان کے منکر ہیں اور ان کے احوال کو غزر و حیلہ و سحر سے منسوب کرتے ہیں۔ ان کے گمان میں حسین بن منصور حلاج حسین بن منصور حلاج ہے۔ وہ ملحد و بغدادی محمد زکیہ کا استاد و ابو سعید قرطی کا رفیق تھا، لیکن یہ حسین جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں فارسی تھے اور بیضہ کے رہنے والے تھے۔ مشائخ میں ان کا ہجر دین و مذہب پر کسی تعاون کے سبب سے نہیں، بلکہ ان کے روزگاری کیفیت کے باعث ہے۔ کیا نہیں دیکھتے کہ شبلی نے فرمایا: میں اور حلاج ایک ہی چیز ہیں۔ میرے جنون نے مجھے مخلصی دلا دی اور اس کی عقل نے اسے ہلاک کر ڈالا۔ اگر وہ دین میں مطعون ہوتے تو شبلی یہ نہ کہتے کہ میں اور حلاج ایک ہی چیز ہیں۔ اس طرح عبداللہ بن حفیظ نے فرمایا کہ وہ عالم ربانی ہیں۔ چنانچہ ان کے زمن میں پیران طریقت و مشائخ کی خوشنودی اور ایک وحشت بار امر ہے۔ آپ کی تصانیف سے ظاہر ہے کہ اصول و فروع میں آپ کے رموز و کلام مذہب ہے۔ میں علی بن عثمان جلابی ہوں۔ میں نے بغداد اور اس کے نواح میں 50 رسالے ان کی تصنیف کیے ہوئے دیکھے۔ بعض رسالے خوزستان، فارس اور خراسان میں ہیں۔ ان میں میں نے ایسے سخن پائے جو مرید سے ابتدا میں سرزد ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض قوی تر، بعض ضعیف تر، بعض سہل تر اور بعض شنیع تر ہیں، اور جب کسی پر حق کی نمود ہوتی ہے تو اس قوت حال میں اس کے ہاتھ فضل باری سے ایسی عبارت لکھی جاتی ہے کہ خود تعجب ہوتا ہے، اور جب کوئی وہم والا اس کو سنتا ہے تو اس کو نفرت ہوتی ہے اور عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ تب لوگ کہتے ہیں یہ سخن عالی ہے۔ اس حال میں ایک گروہ اپنے جہل کے باعث منکر ہو جاتا ہے اور دوسرا بھی جہل کی بنا پر اقرار کرتا ہے۔ اس واسطے ان کا اقرار بھی انکاری ہوتا ہے، مگر جب اہل حقیقت اور اہل بصیرت اسے دیکھتے ہیں تو اس پر عبارت آرائی اور تعجب میں مشغول نہیں ہوتے اور انکار اور اقرار سے گریز کرتے ہیں۔
اور جو لوگ اس جوان مرد سے سحر منسوب کرتے ہیں وہ محال بات کرتے ہیں، اگرچہ صفت و جماعت کے اصول میں بھی سحر حق ہے جیسے کہ کرامات، مگر حال کمال میں سحر کا اظہار کفر ہے، جبکہ کرامت حال کمال میں معرفت ہے۔ چنانچہ ایک خداوند جل جلالہ کا غضب ہے اور ایک اس کا قرینہ۔ رضا اہل سنت و جمال کے اہل بصیرت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایک مسلمان ساحر یا ایک کافر مکرم نہیں ہو سکتا، اجداد مجتمع نہیں ہو سکتے۔ حسین بن منصور حلاج جب تک رہے، لباس صلاح میں رہے، وہ نماز کے پابند، ذکر و مناجات کرنے والے، پیوستہ روزے رکھنے والے، تمہید میں مذہب اور توحید میں لطیف نکات بیان کرنے والے تھے۔ اگر ان کے افعال سحر ہوتے تو یہ سب کچھ ان سے سرزد ہونا محال ہوتا۔ پس درست ہوا کہ صاحب کرامات تھے اور کرامات سوائے ولی کے ظاہر نہیں ہو سکتی۔ بعض اہل اصول انہیں یوں رد کرتے ہیں کہ ان پر اعتراض لاتے ہیں کہ ان کے کلمات امتزاج اور اتحاد کے پہلو نکلتے ہیں، لیکن یہ تشنیع ان کی عبادت پر ہے نہ کہ معنی پر، کیونکہ مغلوب سے امکان عبارت مشکل ہے، غلبہ حال میں اس سے صحیح بات کی ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ نیز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عبارت مشکل ہو اور اس کا مقصود سمجھ میں نہ آئے اور اس سبب سے اس کے منکر ہو جائیں، سو قصور ان کے نہ سمجھ سکنے کا ہے نہ کہ اس عبارت کا۔